السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کہانی مدیہ کی زبانی۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ عشق کی ایپیسوڈ 3 لے کے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی۔ پھر ایسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت قریب اس کے بیٹھا ہے، اسے گھور رہا ہے، کوئی ہے اس کے کمرے میں اس کے علاوہ بھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور کمرے کو دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے، وہ بڑبڑاتا ہوا واپسی لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر اسے اپنے قریب کوئی محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو کوئی بھی ہے اس کے قریب ہے وہ اس سے سخت خفا ہے، لیکن اسے نظر کوئی نہ آیا۔ تھوڑا وقت مزید سرکا اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا، اس طرح کا دباؤ کہ اسے لگا کہ کوئی اس کا دل اپنی مٹھی میں بیجنے مسل رہا ہے۔ اس کے دل سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سانسوں کی ڈوری ابھی ٹوٹنے والی ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، چلانا چاہا، لیکن اس کی زبان تلوں سے چیخ چپک چکی تھی۔ خوف سے پورے جسم پر پسینہ آ چکا تھا، وہ پوری طرح سے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ درد کی شدت نہ سہتے ہوئے اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے لگا کہ مزید اگر 2 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا تو وہ یقیناً مر جائے گا۔ اسے اپنی موت اپنے بالکل قریب محسوس ہونے لگی۔ جب اسے اپنے کان کے بالکل قریب آواز سنائی دی، اس دل پر تم پر صرف ثریا کہا کہ خبردار، جو تم نے اس دل میں کسی اور کو بسانے کی کوشش کی، اپنے 20 سال کا انتظار بے مول مت کرو شہریار۔ اگر میں مر بھی گئی تو تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ تمہاری سانسوں کی ڈوری میری سانسوں سے جڑی ہے۔ میرے عشق، میرے ساتھ بے وفائی کرنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ عشق کیا ہے تم سے، ہر عشق کا انتہا کر کے بہت مشکل سے یہاں تک آئی ہوں۔ میری بدقسمتی دیکھو کہ میں تمہیں چھو تک نہیں سکتی، سوائے تمہارے دل کے تمہیں محسوس کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا۔ مجھے 22 سال سے پل پل تڑپتی ہوں میں، لیکن تمہاری اجازت کے بغیر میں آزاد بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن تمہارے عشق سے میں آزاد ہونا بھی نہیں چاہتی۔ اپنے دل پر قابو کرو، جو ثریا کا ہے وہ صرف ثریا کا ہے۔ سنا تم نے، صرف ثریا کے ہو۔ اپنے بالکل قریب یہ آواز محسوس کرتا اسے اپنے اوپر بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا۔ ایسے لگا جیسے اس کے دل کے قریب کسی نے اچانک آزاد کر دیا ہو۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ شہریار نے فوراً لائٹ آن کی، پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن یہاں کوئی نہ تھا، اور شیشے کے سامنے آ کر رک کرا اور تیزی سے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ کیا یہ میرا وہم تھا، وہ سوچ رہا تھا۔ جب نظر سامنے شیشے پر پڑی تو مقام پر ہاتھ کا چھاپا دے تھا۔ یہ وہم نہیں، حقیقت تھی۔ شہریار نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ٹوٹی ہوئی سانسوں کا سلسلہ واپسی جڑ رہا ہو۔ اس وقت بھی خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سامنے نظر آتا اپنے سینے کی بیچ ہاتھ کا نشان اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر ایک بات تو آج کلیئر ہو گئی تھی، وہ آواز وہم نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ کوئی تو تھا جس کا وجود اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب وہ بھی آنکھیں بند کرتا، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اسے شاید ہی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہوگی۔ اس کی آنکھیں، اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر گزرتے لمحے کے ساتھ سکندر اس کے چہرے میں کھونے لگا۔ نیند تو آنکھوں سے جیسے روٹ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر اسی پہاڑی پر چلے جائے اور اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرے، آخر وہ کون تھی، پہاڑی پر کیا کر رہی تھی، جبکہ اس پہاڑی کی طرف سے تو سکندر نے کوئی بھی گھر یا مکان نہیں دیکھا تھا، صرف ایک ندی تھی، ایک بہت سی خوبصورت ندی، بہتا شفاف پانی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ سکندر کی آواز پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اس پہاڑی پر واپسی جا کر اس پری ویش کو دیکھے گا، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ اتنا بے چین تھا کہ اس کے یہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی اسی وقت وہاں واپسی جائے۔ روز کی بنسبت آج ہوٹل میں بہت بھیڑ بھاڑ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے حال میں کوئی شادی ہو۔
خوبصورت لڑکیاں اور ہینڈسم لڑکے ادھر اور ادھر گھوم رہے تھے۔ زیان اور شہریار کا ارادہ اس وقت کہیں باہر جانے کا تھا۔ لگتا ہے آج یہاں کوئی شادی ہے، زیان نے کہا۔ یار چھوڑو ہمیں، کیا چلو چلتے ہیں، شہریار نے کہا۔ اس نے رات میں اپنے ساتھ ہوا واقعہ نے زیان کو نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر ہی نکل رہے تھے کہ ان کی نظریں کھڑی سامنے لڑکیوں کے گروپ پر پڑی۔ یار یہ تو وہی لفٹ والی لڑکی ہے، زیان انجانے میں شہریار کے دل کو تیر چھیڑ دے دیے تھے۔ شہریار نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنی خوبصورت ہے نا یہ، زیان بڑبڑایا تو شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کمینے، بھابھی ہے تیری، جانو بھابھی کی بات نہیں کر رہا، بھابھی کی سہیلی کی بات کر رہا ہوں، دیکھا کتنا پیاری ہے۔ زیان نے مہر کے ساتھ کھڑی اس دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اس دن اس کے ساتھ لفٹ میں بھی تھی۔ ہاں یار یہ تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، کمینے بھابھی ہے تیری۔ زیان نے بھی اس کے الفاظ اسی پر واپسی لوٹا دیے تھے۔ اچھا جی، شہریار نے مائنہ انداز میں سیٹی بجائی۔ ہاں تو تیرا دھڑک سکتا ہے میری بھابھی کو دیکھ کر، تو میرا بھی بھابھی کو دیکھ کر نہیں دھڑک سکتا، زیان برا مناتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کا بحث جاری تھی کہ جب وہ لڑکیاں وہاں سے کہیں چلی گئیں۔ یار تیری بھابھی اور میری بھابھی دونوں ہی کہیں چلی گئی ہیں، چل ڈھونڈتے ہیں، شہریار نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے۔ ابے پاگل، شادی میں کس نے نہیں بلایا ہمیں، کس نے پوچھا لیا تو کیا کہیں گے؟ اگر سامنے والا لڑکی والا ہوا تو کہیں گے کہ ہم لڑکے والے ہیں، اور اگر سامنے والا لڑکی والا ہوا تو کہیں گے ہم لڑکے والے ہیں۔ شہریار بولتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ زیان اس کا لچک سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ صبح علی کی آنکھ کھلی تو سکندر تیار کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ اسی پہاڑی پر جانے کا تھا، لیکن علی سے دوبارہ اس جگہ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جگہ بہت پراسرار، بہت خطرناک تھی، لیکن سکندر نے اس کے بات کو سمجھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دیکھ سکندر، آج ہم وہیں نہیں جا سکتے بلکہ کہیں اور جانے والے ہیں۔ 2 دن کے بعد ہمیں واپسی چلے جانا ہے، ساری جگہیں دیکھنی ہے، علی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں علی، مجھے واپسی اسی پہاڑی پر چلنا ہے، اور ویسے بھی تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ ہم واپسی وہاں آئیں گے، تو بس اپنا وعدہ نبھاؤ، چلو وہاں، سکندر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سکندر، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جگہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی پراسرار ہے، ہمیں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہیے۔ علی، بہانے بند کرو، تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں، بس مجھے جواب دے دو، اگر تم نہیں چلنا چاہتے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اسے مسلسل بہانے کرتے دیکھ کر اب سکندر کو غصہ آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، ہم صرف 15 منٹ کے لیے وہیں جائیں گے، اس خطرناک پراسرار جگہ زیادہ دیر تک نہیں رکنا چاہتا، علی نے اسے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس خوبصورت اور حسین جگہ کو پراسرار اور خطرناک کہہ کر اس کی توہین مت کرو۔ سکندر اس کے لیے اس کے بیگ میں کپڑے نکالنے لگا، جبکہ علی نہانے کے لیے جا چکا تھا۔ اگر سکندر کو اکیلے اس جگہ کا راستہ ٹھیک سے آتا ہوتا تو کبھی علی کی اتنی منتیں نہ کرتا۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، نہ جانے دونوں لڑکیاں کہاں گئیں۔ زیان اور شہریار ہر طرف تلاش کر رہے تھے، جبکہ شادی میں موجود نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے ان کے انجان چہروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ابھی انہیں گھور کر دیکھ رہا ہوتا، وہ اس سے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ ابھی بھی وہ اپنی نظریں چاروں طرف گھما رہے تھے، جب زیان نے اسٹیج کی طرف دیکھنے پر اشارہ کیا، جہاں وہ دونوں دلہن کے ساتھ بیٹھی خوش گفتگو میں مصروف تھیں، اور پھر دولہے کی انٹری کے ساتھ انہوں نے دولہے سے جم کر پیسے ہٹھ لیے تھے۔ اب وہ دونوں ان رسم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ ان دونوں لڑکیوں سے بات کر سکیں۔ پہاڑی کی طرف سفر کرتے ہوئے علی بار بار اس کے کہنے پر اسے راستہ سمجھا رہا تھا۔ علی کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ پہاڑی پر پہنچتے ہی سکندر اسے واپسی چلے جانے کا کہے گا۔ علی نے سارے راستے میں اسے ٹھیک سے راستہ سمجھایا تھا، اب تو وہ اکیلے بھی واپسی آ سکتا تھا۔ علی نے پہاڑی پر پہنچنے کر اپنے کہے کے مطابق 15 منٹ کے بعد واپسی چلنے کا کہا، تو سکندر نے اسے کہا، تم اکیلے جاؤ، اب مجھے راستہ پتہ ہے، میری طرف سے تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ سکندر کی یہ بات سن کر علی کو غصہ آنے لگا۔ ایک تو یہ جگہ جہاں وہ اسے
غلطی سے لے کر آیا تھا اور اوپر سے اس کا واپسی نہ چلنا۔ دیکھو سکندر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی چھوٹے معصوم بچے نہیں ہو جسے بار بار ایک بات سمجھانی پڑے۔ تم یہاں میری ذمہ داری سے آئے ہو اور میں تمہیں اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں علی، میں کوئی چھوٹا بچہ معصوم نہیں ہوں، یہاں ڈر جاؤں گا۔ تم آرام سے جاؤ، اپنے کام نپٹاؤ اور واپسی چلنے کی تیاری کرو، تب تک میں یہاں سے پہاڑی ٹھیک سے دیکھوں گا، تصویریں بناؤں گا اور آ جاؤں گا۔ علی انجانے میں ہی صحیح لیکن سکندر کو ضد دلاتا رہا تھا، اور ضد کے معاملے میں سکندر کبھی کسی سے نہیں سنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سکندر کو اس پہاڑی پر رہنے کی ضد ہو گئی تھی، اور دوسری وجہ وہ لڑکی جس کی ایک ہی جھلک دیکھ کر وہ اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی نے اسے واپسی کرنے کے لیے بہت منانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ علی اسے سمجھا کر واپسی آ گیا، جبکہ سکندر اپنی اسی پہاڑی کو ہر طرف سے دیکھتا اس خوبصورت ماجبین کو ڈھونڈنے لگا۔ نہ جانے یہ لڑکیاں کون سی رسمیں ادا کرتی ہیں۔ شہریار اور زیان ایک طرف کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے جب انہیں کے قریب ایک لڑکا اور اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ شکل سے کافی ڈیسنٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پہلے ان نے زیان اور شہریار کو مسکرا کر دیکھا، پھر پوچھنے لگا، آپ دونوں کون ہیں؟ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس بات کا کرنے کا انداز زیان اور شہریار دونوں کو بہت ہی اچھا لگا تھا۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہاں زیان اس کے انداز میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، میں لڑکی کے چاچا کا بیٹا ہوں۔ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی، ہم لڑکے کے دور کے رشتہ دار ہیں، زیان نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا ہے، میں شادی پر آنے نہیں والا تھا تو میری امی مجبوری تھی کہ مجھے یہاں آنا پڑا، ماں بابا زبردستی گھسیٹ لائے، ورنہ مجھے اس طرح کی شادیوں کے فنکشنز ہرگز پسند نہیں۔ شاید وہ لڑکی کافی بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا مسئلہ شیئر کرنے لگا، یہ تمہارے سگے چچا کی بیٹی کی شادی ہے، بھائی لگتے ہو تم لڑکی کے۔ یہی نہیں بلکہ ایک بہت خاص اور بھی وجہ ہے، اس کے ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رحمان بھائی کا ارادہ ہے اس سے ملنے کا تھا، یہ پچھلے 3 سال سے امریکہ میں زیر تعلیم تھا، پورے خاندان میں میرے بیٹے جیسا پڑھا لکھا اور قابل جاب کرنے والا لڑکا نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی مہر کے ساتھ ہو جائے۔ آنٹی نے قریب کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے وجہ بتائی تو شہریار مہر کا نام سن کر حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کون مہر؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی کھڑی ہے نا، پرپل رنگ کے کپڑوں میں، دلہن کے بالکل ساتھ، وہی ہے۔ اس مہر اس کی بہن کی شادی ہے اور اب رحمان بھائی کا ارادہ ہے اسے بھی بیانے کا ہے۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے شہریار کے سر پر دھمکا کیا۔ شہریار کو ان کی باتوں سے سن کر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے زیان کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے وہاں سے لے گیا۔ سکندر پوری پہاڑی کا چھپا چھان چکا تھا، اسے یہاں آئے 2 گھنٹے سے اوپر وقت گزر چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ لڑکی کہاں تھی اور کس طرف سے آئی تھی۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ علی بھی واپسی جا چکا تھا، اب تو یقیناً واپسی کی تیاری بھی مکمل کر چکا تھا۔ آج سکندر نے اس کے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد تو وہ ویسے بھی یہاں مزید رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سکندر کو اپنے کیے پر بہت افسوس تھا، اس کا دوست اسے بہت چاہتا تھا، اسی پہاڑی کے بارے میں اس نے ضرور کچھ ایسا سنا تھا، تبھی وہ اس نے فوراً فورس کر رہا تھا، کہ ورنہ وہ تو خود ہی اس کے ساتھ گھومنے پر انجوائے کرنے کا عادی ہے۔ اس وقت سکندر بہت شدید پیاس لگی تھی، اس نے کچھ فاصلے پر نیچے کی طرف بہتی ہوئی ندی کو دیکھا۔ شکر ہے یہاں پر پانی تو موجود تھا۔ اس ندی کو طرف چلا آیا اور پھر سہارے سے پانی پینے لگا۔ جب اسے بالکل نزدیک ایک ملائم سی ہنسی سنائی دی، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی خوبصورت ماجبین اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ میری سنو، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، اور اس کے پیچھے آنے لگا، لیکن وہ لڑکی نہ رکی، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ لڑکی گھنے درختوں کے بیچ میں کہیں غائب ہو گئی۔ شہریار پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرو،
وہ لوگ مہر کا رشتہ مانگنے والے ہیں، ابھی مانگا نہیں ہے، زیان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تو، وہ ابھی مہر کا رشتہ مانگنے والے ہیں، اس سے پہلے وہ مہر کا رشتہ مانگیں گے میں مانگوں گا، مجھے ابھی آج ہی ماما بابا سے ملنا ہوگا، میں مہر سے کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، وہ بے چینی سے لہڑتے ہوئے بولا۔ اس کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ رشتہ مانگنے کا، مہر رشتہ ملنے سے پہلے اس کا منہ توڑ دوں گا، شہریار غصے میں بڑبڑایا۔ ہاں میں لاہور چلا جاؤں گا، مجھے ماما بابا سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی، میں مہر کو نہیں کھو سکتا۔ تو میری فیلنگ کو سمجھ رہا ہے نا؟ اس نے یقین سے اپنے دوست کو دیکھا، جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو فکر مت کر، آج ہی ہم لاہور جائیں گے اور انکل آنٹی کو مہر کے بارے میں بتائیں گے۔ حویلی میں بے حد بے سکونی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہو۔ اتنی خاموشی اتنی حویلی میں پہلے کبھی نہ تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو بہت برا ہے۔ یار عاقب، تجھے حویلی میں خاموشی نہیں محسوس ہو رہی؟ طاہر نے پوچھا۔ ہاں یار، کچھ عجیب لگ رہا ہے، صاحب اور بیگم تو پہلے ہی اتنا نہیں بولتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ خاموشی کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ طوفان سے پہلے جیسا ہوتا ہے نا، بالکل ویسا ہی ایسا لگتا ہے جیسے اس حویلی میں کوئی طوفان آنے والا ہو، عاقب نے کہا، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑے پرانے ملازم نے ان دونوں کی گفتگو سنتے ہوئے اس بند کمرے کو دیکھا تھا۔ ضرور یہ طوفان اس کمرے کی طرف سے ہی اٹھنے والا تھا۔ علی نے واپس آتے ہی جانے کی تیاری کی تھی۔ اس نے پہلے سکندر کو سامان پیک کیا اور پھر اپنا۔ اب وہ مزید تھوڑا وقت بھی یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ مزید 2 دن یہاں رکنے کا ارادہ کرتا رکھتا تھا، وہ بھی کینسل ہو چکا تھا۔ سکندر اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا، اس کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، جبکہ وہ پہاڑی خطرناک اور پراسرار تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس پہاڑی کے اتنے قصے سن چکا تھا کہ اب وہ اسے دوست کو رسک نہیں لے سکتا تھا، لیکن سکندر کو یہ ساری باتیں محض مذاق لگ رہی تھی۔ اب وہ سامان پیک ہی کر رہا تھا کہ اسے باہر سے ایک فقیر کی دعائی سنائی دی۔ تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، وہ واپسی نہیں جائے گا، وہ عشق کر بیٹھا ہے، پھر سے داستان لکھی جا رہی ہے، صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، ایک بار پھر ہوگا۔ فقیر اونچی اونچی آواز سے بول رہا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، یقیناً وہ سکندر کی بات ہی کر رہا تھا۔ علی نے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علی بڑبڑایا تھا۔ ایسا ہو چکا ہے، اب تو اکیلے لوٹ جاؤ، وہ واپسی نہیں جانے دے گی اور نہ ہی کبھی جانا چاہے گا۔ ایک پری ذات کو ایک انسان سے عشق ہو گیا، عشق ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک پائے گی، اپنے عشق کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹا دے گی وہ۔ فقیر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ دور دور تک اس کے یہ الفاظ علی کو سنائی دے رہے تھے۔ ایک پری ذات کو انسان سے عشق ہو گیا، انسان سے عشق ہو گیا، جی صاحب جی، آپ نے بلایا مجھے، عاقب نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ عاقب، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی پیر وغیرہ کا انتظام کرو، تم نے دیکھا نا کل رات میں اس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ آسیہ کو تو میں نے سمجھا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کہکہو اور ہنسی کو اغوا نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ رات میں نے شہریار کو فون کیا تھا، اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مینیجر نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گھومنے گیا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ مینیجر بھی نہیں جانتا تھا؟ صاحب جی، آپ فکر نہیں کریں، میں کسی پیر کا بندوبست کرتا ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس پر اسرار کمرے کے بارے میں تو عاقب اور طاہر باتیں کرنے لگے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ نہ کہ وہ دونوں بھی اس نوکری چھوڑ کر چلے جائیں، اس سے پہلے کہ تو نہ جانے کتنے لوگ نوکری چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ہاں طاہر، کچھ کرو اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو جائے، سب ٹھیک کرو۔ راحیل صاحب نے امید بھری نظروں سے اپنے وفادار نوکر عابد کو دیکھا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ کہہ رہا ہوں مجھے اندر آنے دو، وہ شہریار نے غصے سے کہا۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں کس نے ملنا ہے؟ عاقب اس کی انداز میں کہا۔ تم مجھ سے میری شناخت مانگتے ہو، میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ اپنے ہی گھر میں اندر آتے جاتے ہوئے شہریار کو اپنی پہچان بتانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔
اچھا تم آج کل گھر کے بیٹے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے بیوقوف بنا لو گے؟ اگر تمہیں گھر کے بیٹے ہوتے تو تمہارے گھر کے کسی دیوار پر تمہاری تصویر لگی ہوتی۔ اس گھر کے کسی بھی کونے میں نہیں لگ رہا ہے کہ تم اس پور کے بیٹے ہو۔ بہت دیکھتے ہیں تمہارے جیسے چور، مجھے اچھے سے پتہ ہے تمہیں پتہ لگا کر آئے ہو کہ یہ وقت صاحب بی بی کے گھر پر نہیں ہوتے، لیکن تمہاری غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں آج صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں گھر پر ہی ہیں، اس لیے تم کچھ بھی بول کر اندر آ جاؤ گے، ہمیں بیوقوف بنا کر سب کچھ لوٹ لو گے۔ یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ چلو بیٹا پتلی گلی پکڑو، عاقب نے غصے سے کہا۔ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہیں یہاں سے آؤٹ کر دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ شہریار اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر گھر کے ایک اتنے لمبے سفر کے بعد وہ کافی تھک چکا تھا، اوپر سے عاقب سے اس کی بحث۔ اس نے ایک نظر گھر کے ساری دیواروں پر دیکھا جہاں کہیں اس کی کوئی تصویر نہیں پڑی تھی۔ ایک لحاظ سے عاقب اپنے اسے گھر کے اندر نہیں آنے دے رہا تھا، یہ ٹھیک تھا، لیکن وہ اس کے مالک تھا۔ عاقب کون ہوتا ہے اس سے انداز میں اندر آنے والا؟ شہریار نے غصے سے ایک نظر عاقب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر گھور رہا تھا، جیسے بتانا چاہتا ہو کہ اپنی شناخت کا ثبوت دو۔ اب میرے سامنے کوئی بکواس مت کرنا، اس نے عاقب کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ آواز اس کی کافی بلند تھی اس بار۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ عاقب بھی اس طرح چلا کر بولا۔ نیچے سے تیز آواز سن کر راحل صاحب اور عابد دونوں متوجہ ہوئے۔ راحل صاحب اور عابد فوراً نیچے آئے تو عاقب کس سے لڑ رہا ہے، لیکن شہریار کو سامنے دیکھ کر وہ راحل صاحب پریشان ہو چکے تھے، جبکہ شہریار عاقب کو اگنور کرتا راحل صاحب کے سینے سے آ لگا تھا۔ بابا جانی آئی ریئلی مس یو، اور اس کے سینے سے لگا۔ ان کے ساتھ ساتھ جب سب کو حیران کر چکا تھا تبھی آسیہ بیگم آواز سن کر اندر تھی۔ سامنے شہریار کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو چکی تھی، جبکہ شہریار اب اسی گرم جوشی سے اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے میں کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، راستے میں راستہ بھول گیا تھا میں لوگوں کو اپنے ہی باپ کا نام بتا کر اپنے گھر کا پہنچایا ہوں۔ شہریار اپنی کیفیت بتاتے ہوئے مسکرایا، جبکہ اس کے والدین پر تو جیسے گھر کی چھت آ گری تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً اس کے یہاں آنے پر خوش نہیں تھے۔ شہریار نے نوٹ کر لیا تھا جس گرم جوشی سے اب وہ اپنے والدین سے ملا تھا ویسے کچھ اس نے اس کی طرف سے محسوس نہ کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں کو اس طرح سے خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میرا یہاں آنے سے خوشی نہیں ہوئی؟ اور ان دونوں سے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، جبکہ ان کی نظروں میں وہ پڑ چکا تھا کہ ان کے یہاں آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ شہریار تم یہاں کیوں آئے جبکہ ہم نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جانی ویسے تو میرے یہاں آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، لیکن آپ اس طرح مجھ سے بات کریں گے یہ سوچ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ شہریار کو واقعی تکلیف پہنچی تھی۔ ارے نہیں شہریار بابا، آپ اچانک سے یہاں آ گئے ہیں نا، ہم سب کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے ہیں۔ ہم آپ سب کو یہاں آنے سے بہت خوش ہیں۔ عابد نے مسکرا کر اس کے والدین کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو شہریار کو سریا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا، جبکہ عابد بات سمجھنے ہوئے بابا نے مسکرا کر ناکام کوشش کی تھی کہ اب اسے کہیں نہ کہیں اس طرح سے منہ بنا کر کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کریں، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بھی میں آپ لوگوں کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ میرا کمرہ کس طرف ہے؟ آپ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا ہوئے جب تالوں میں بھرے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف نظریں سب کی اٹھی تھیں۔ عابد اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ، ماما نے فوراً کہا۔ گیسٹ روم میں کیوں؟ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، شہریار نے روکتے ہوئے کہا۔
تمہارا کمرہ بھی ٹھیک سے صاف نہیں ہے شہری، میں صاف کروا دوں گی، تم اپنے کمرے میں نہیں رہنا، لیکن ابھی فی الحال تم فریش ہونے کے لیے گیسٹ روم میں چلے جاؤ۔ آسیہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ اسے حویلی تک لے آئی تھی، اس کے کمرے تک بھی پہنچانے کا اس کا مشکل نہ تھا۔ وہ عابد کے ہمراہ مسکراتے ہوئے روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جس کے واپسی آتے ہی وہ مہر کے بارے میں انہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، یہ جانے کے بغیر کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لا رہا ہے۔ یار علی، تم بیکار میں سب کچھ کر رہے ہو، میں فی الحال واپسی نہیں جانا چاہتا، میں کچھ بھی یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے بے بسی سے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دوست اسے بالکل نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ دیکھو سکندر، میں کہہ رہا ہوں چلو میرے ساتھ، تم مطلب چلو دیکھو سکندر، میں کہہ رہا ہوں مت چلو میرے ساتھ، تم مطلب چلو میرے ساتھ، میں یہاں مزید ایک سیکنڈ نہیں رکنا چاہتا تھا، تم میرے ساتھ چلو گے واپسی، کیونکہ میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آیا ہوں، علی نے غصے سے کہا۔ اس فقیر کی باتیں سن کر علی بوکھلا چکا تھا۔ اگر ایک پری ذات کو انسان سے عشق ہو گیا تو اس کے آگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نسلیں تباہ ہوتی تھیں، خاندان بکھرتے تھے، لیکن سکندر یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں واپسی نہیں جانے والا علی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سکندر نے ضدی انداز میں کہا۔ میں بھی تمہیں واپسی لے کر جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گے، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی نے آج تک اس پر نہ کبھی غصہ کیا تھا اور نہ ہی اتنے خلاف ہوا تھا۔ سکندر نے اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانا کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ علی کو یہ بات بتائے گا تو وہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے تو علی ضرور اس بات سمجھنے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دے گا، اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علی اس کی مدد ضرور کرے گا اگر وہ کسی انسان سے محبت کرے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار، تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آسیہ گھبراتے ہوئے لہجے میں شہریار کو شرانہ انداز میں بولی۔ جی ماما، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، آپ لوگوں کو میرے ساتھ چل کر اس لڑکی کا ہاتھ مانگنا جانا ہوگا، وہ بھی جلدی، کیونکہ کچھ لوگ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے والے ہیں اور وہ لوگ ان کی فیملی ممبرز ہی ہیں۔ میں ضرور مہر کا رشتہ دے دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ پہلے چلیں اور مہر کا رشتہ مانگیں میرے لیے لیکن یہ ممکن نہیں، میں راحیل اس بات کا کاٹتے ہوئے کہا۔ کیوں ممکن نہیں بابا، مہر کو چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، میری ضد لہجے میں بولا۔ دیکھو شہریار، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، راحیل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شادی نہیں ہو سکتی کا کیا مطلب ہے بابا؟ شہریار پریشان سا انہیں دیکھنے لگا۔ شاید وقت آ گیا تھا کہ اب اس کو سب کچھ بتا۔ دیکھو شہریار، یہ نہیں کہ تم مہر سے شادی نہیں کر سکتے، کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، آسیہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تو اس چیز کی کوئی تو وجہ ہوگی، شہریار انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ فی الحال اپنے ماں باپ کا بالکل بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ضد مت کرو، کوئی وجہ ہے جو تمہیں ہم منع کر رہے ہیں، فی الحال تم اپنا رشتہ لے کر کہیں نہیں جا سکتے، نہ ہی تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، بھول جاؤ اس لڑکی کو، راحیل صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہی دنوں میں اس کی فیملی ممبرز کا رشتہ لے جائیں گے، میری پہلی محبت کسی اور کی ہو جائے گی اور آپ لوگ چاہتے ہیں میں اسے بھلا دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے بابا، میری پہلی محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر لے کر آنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی بسانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں بابا، اگر بندہ اپنے مہر کو میری زندگی میں شامل نہیں کیا تو میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ آپ لوگوں تو ویسے بھی عادت ہو گئی ہے مجھ سے خود کو دور رکھنے کی، لیکن میں بھی آپ لوگوں سے دور چلا جاؤں گا۔ وہ لڑکی چاہے کسی بھی قیمت پر ہی محبت کرتا ہوں، اس لیے شہریار صدمے میں اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی وجہ نہیں بتا رہے تھے اور اس مہر کی شادی بھی کروانے کے حق میں نہیں تھے۔ شہریار نے آسیہ اور راحیل صاحب کو بہت پریشان
کر دیا تھا وہ انہیں پریشان حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے مہر کے سارے انفارمیشن نکالی ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم اس کا رشتہ لے کر آ جاؤ۔ زیان نے اس سے ساری خبر دی۔ تھینک یو سو مچ زیان، لیکن ماما بابا نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے۔ صرف مہر سے نہیں بلکہ کسی سے بھی نہیں، اور وجہ بھی نہیں بتا رہے، نہ جانے کیا ریزن ہے۔ لیکن جو بھی ہے میں اپنے ماں باپ کو انہیں منا لوں گا، لیکن تم دھیان رکھنا تب تک مہر کے لیے اسے چولاک کا رشتہ نہ آئے۔ تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا زیان؟ شہریار اب اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، یہ بات زیان اسے مطمئن کیا۔ تم پریشان مت ہو شہریار، تم اپنے ماں باپ کو مناؤ، انہیں یہاں لے کر آؤ، جب تک تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ تھینک یو سو مچ، تم واقعی میرے سچے دوست ہو، اس نے دل سے کہا تھا۔ جانتا ہوں، زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چل جا اپنے ماں باپ کو منا۔ زیان نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ شہریار بیٹا کچھ تو کھاؤ میری جان، آسیہ نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ جب آیا تھا اس نے کہا تھا اسے بہت سخت بھوک لگی ہے، اور پھر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اندر آ گیا بنا ایک بھی نوالا کھائے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے مہر سے شادی کرنی ہے کسی بھی قیمت پر۔ آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں، مجھے جواب دیں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ شہریار بیٹا یہ ممکن نہیں۔ لیکن کیوں ممکن نہیں ماما؟ کوئی وجہ تو بتائیں آپ کی یہ آدھی ادھوری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے وجہ بتائیں کہ مہر سے شادی کیوں نہیں کر سکتا۔ اب مجھے وجہ بتائیں۔ ابھی میں کھانا کھاؤں گا۔ وہ جتنا اپنے ماں باپ سے دور رہا تھا اتنا ہی اور ان کے دل کے قریب تھا، اور دونوں ہی اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے کمرے کا راز اس پر کھولنا اس کے بس سے باہر تھا۔ نہیں ماما، آپ اسے نہیں جان سکتی، آپ کو مجھے وجہ بتانی ہوگی۔ انہیں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر شہریار نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم کل صبح مہر کا رشتہ مانگنے اس کے گھر جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس رشتے کے لیے مان گئے تو کراچی والے بنگلے میں ہم تمہارا نکاح کریں گے۔ تمہارا نکاح کریں گے، وہیں سے تم مہر کو لے کے لیے ہمیشہ کینیڈا واپسی چلے جاؤ گے۔ بابا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رکوں؟ اور شکی انداز میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں رکو۔ اب کوئی بحث نہیں ہوگی، ہم تمہاری بات مان رہے ہیں، تم ہمیں خاموشی سے ہماری بات ماننی ہوگی۔ اب آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، راحیل صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ شہریار تو بس یہی بات سوچ کر خوش ہو چکا تھا کہ اس کی من کی مراد پوری ہونے جا رہی ہے۔ اگر 2 گھنٹے بھوکے رہ کر اس نے اپنی خواہش پا ہی لی تھی۔ سکندر اور علی کو واپسی آئے ہوئے آج 3 دن گزر گئے تھے۔ علی جب کسی بھی حال میں نہ تھا ماننا، تو سکندر نے آخری بار اس کی منت کر کے اسے اس لڑکی سے ملنے جانے دی۔ علی تم اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن سکندر کے ضد کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ وہ سکندر جانے سے پہلے اس لڑکی سے ملنے گیا۔ تم کہاں ہو حسین لڑکی؟ میں آج واپسی جا رہا ہوں، اور اسی پہاڑی پر کھڑا اونچی آواز سے پکارنے رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ جلدی واپسی آنے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے جانے سے پہلے تم مجھے کوئی امید تو دو۔ میں کس امید پر واپسی آؤں؟ کیا تم میرے لیے وہی محسوس کرتی ہو جو میں کرتا ہوں؟ مجھے کوئی اشارہ تو دو، میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ جب اسے پیچھے کی کسی آہٹ محسوس ہوئی، وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی واپسی آ جاؤں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، میری دنیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو اس امید پر جانے کی؟ کیا میرے جانے کے وقت تم انتظار کرو گی؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن اگر تم واپسی نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ یاد رکھنا، میری موت کا ذمہ دار تم ہوگے۔ آج یہ تھی ایپیسوڈ عشق کی 3 ایپیسوڈ۔ اب میں نیکسٹ میں ضرور ملوں گی ایپیسوڈ 4 میں۔ جب تک کے لیے اتنا ہی، اب پھر ملیں گے۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔